الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 42واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں اس وقت عشاء کے وقت کی نسبت سے ہفتہ ہے قمری کیلنڈر کے مطابق، اور 10 رمضان المبارک ہے 1444 ہجری کا، جبکہ شمسی کیلنڈر کے مطابق ابھی تک جمعۃ المبارک ہے اور 31 مارچ 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ سورۃ الکہف کے 10ویں رکوع میں وہ آیات ہیں جو کہ ڈالر کے ڈاکے کا عملی حل بتاتی ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اسی میں سے کوئی ایک دو آیات کا ذکر کریں گے۔ اہم بات یہ کہ سورۃ الکہف کا جہاں 9واں رکوع مکمل ہوتا ہے وہ 11 آیتوں پہ مکمل ہوتا ہے، اور وہ 21واں رکوع ہے 15ویں سپارے کا۔ لیکن آپ اس کو یوں دیکھیں کہ 21ویں صدی کا آغاز دنیا کے اہم ترین 9/11 کے واقعے سے ہوتا ہے، اور اب ہم 21ویں صدی میں اس کا حل دیکھیں گے کہ 10 کمانڈمنٹس والے جو نام نہاد یہودی ہیں اور دراصل صہیونی ہیں، اور عالمی معاشی نظام کے بہانے جس طرح بنی نوع انسان کو بنی نوع آدم کو انہوں نے غلام بنا رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ ان کے ڈاکے کا، ان کے دجل کا، ان کے جھوٹ کا، ان کے فساد کا حل کیا ہے؟ تو آئیے آج ہم حل دیکھیں گے۔ جیسے ہی 9/11 والا رکوع سورۃ الکہف کا مکمل ہوتا ہے تو اس سے بالکل اگلی آیت پڑھیں گے جو کہ آیت نمبر 71 ہے سورہ کہف کی۔ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ چلتے ہیں تو کچھ شرائط یہ طے ہو جاتی ہیں، بات یہ طے ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کروں اے موسیٰ آپ نے میرے سے سوال نہیں کرنا۔ تو پہلا واقعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کشتی کو چیر دیتے ہیں۔ تو اب اس کشتی کے چیرنے کا ذکر ہم آج کے پروگرام میں کریں گے۔ آیت نمبر 71 سورۃ الکہف اور 10ویں رکوع کا یہ آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا قال اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ اس کا ترجمہ ہے جی، اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندہ نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو، یعنی ڈبو دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ اب آپ اس ترجمہ سننے کے بعد اب اس کی تشریح و تعویل پہ ذرا غور کریں۔ بالیقین اللہ و رسول ہی بہتر تعویل جانتے ہیں، اور بالیقین اللہ ہی سب سے بہتر جاننے والا ہے، لیکن جو علم ہمیں استادوں سے، پیر و مرشد کی فیضان نظر سے الحمدللہ جو کچھ عطا ہوا، اس عطا میں سے اپنی اگلی نسل کو یہ امانت سپرد کرنا ہم جیسے لوگوں پر واجب ہے۔ تو اس واجب کو ادا کرنے کے لیے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آج کی 21ویں صدی کے حوالے سے تشریح و تعویل اس حقیر کی طرف سے یہ ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو چیر ڈالا تو کس کے سامنے چیرا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، کہ جناب خضر آپ نے اس کو اس لیے چیرا کہ اس کے جو سوار ہیں وہ ڈوب جائیں، آپ ان کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، یہ تو آپ نے بڑی بری بات کی۔ تو اب اگر آپ دنیاوی اس ظاہری
دنیا کو دیکھیں، اس ظاہری عقل و شعور پہ نظر ڈالیں، ظاہری سائنس پہ اور ظاہری نظر آنے والی باتوں پہ نظر رکھیں، تو آپ کو لگے گا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک اچھی بھلی کشتی کو خام خواہ میں کیوں چیر ڈالا۔ لیکن اب ہم کچھ آیتیں بیچ میں سے سکپ کر کے اس نیت سے کہ اس یعنی کشتی والی آیت کا جو جواب آگے جا کے حضرت خضر علیہ السلام نے دیا وہ پڑھتے ہیں، اور پھر دوسرا واقعہ بچہ قتل کرنے والا، اور پھر تیسرا واقعہ دیوار تعمیر کرنے والا، وہ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بات کریں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی آپ نے کشتی چیر کے بری بات کی، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ اس جواب کا ذکر ہے آیت نمبر 79 میں، 79 نمبر آیت، آپ غور کریں، یہ وہ جواب ہے جو حضرت خضر علیہ السلام آپ دے رہے ہیں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبھا وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جی، وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ اب آپ آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 79، صرف ان دو آیتوں کے حوالے سے آج کے پروگرام میں چند نکات پہ غور کریں کہ ظاہری طور پہ یوں لگتا ہے کہ موسیٰ نے ٹھیک کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، کہ بھئی صحیح سلامت کشتی کیوں چیر دی۔ تو اس کشتی کو چیرے جانے کا سبق آج 2023 عیسوی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس 21ویں صدی میں کہ جس کا آغاز ہی 9/11 کے واقعے سے ہوتا ہے، تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ آج ان ڈالر اور فاریکس کی پیرٹی کے نام پر جو دجل رچا ہوا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ایکسپورٹ بزنس کو فوکس نہ کیا جائے، ایکسپورٹ بزنس کو عیب دار کر دیا جائے، ایکسپورٹ بزنس کو اپنی پرائیورٹی سے نکال دیا جائے، کیونکہ اگر ایکسپورٹ ہی سب کچھ ہے تو پھر G7 اور G20 والے ممالک میں مہنگائی کیوں ہے؟ وہاں کے لوگ اس وقت ٹرینیں اور بسیں اور ہوائی جہاز بند کر کے تو ہڑتالیں اور ہنگامے کیوں کر رہے ہیں؟ یورپ میں ہنگامے کیوں ہو رہے ہیں؟ آسٹریلیا اور امریکہ میں پچھلے کئی سالوں سے یہ واقعات ہیں کہ مہنگائی کا شور وہاں پہ بھی ہے۔ تو غالباً آپ اس نقطے کو یہ سمجھیں گے کہ بھئی اگر ہم ایکسپورٹ بند کر دیں گے تو شاید ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اب آپ موسیٰ علیہ السلام کے بیان پہ غور کریں کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو چیرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی یہ تو کشتی ڈوب جائے گی، کشتی کے جو سوار ہیں وہ تو غرق ہو جائیں گے، شاید مر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، کہ بھئی آپ نے اس کشتی کو چیر دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو سوار ہیں وہ غرق ہو جائیں گے۔ تو آج اگر ایکسپورٹ بزنس کو یا تو بند کرنے کی یا کم کرنے کی بات کی جائے، یا عیب دار بنانے کی بات کی جائے، یا اس کو پرائیورٹی سے نکالنے کی بات کی جائے، یا اس کو جو انسینٹیو دیے جاتے ہیں ایکسپورٹ انڈسٹری کو اس کو ختم کرنے کی بات کی جائے، تو ظاہری سائنسی علم رکھنے والا آج کا لبرل طبقہ یہ شور مچائے گا، نہیں جی نہیں، اس طرح تو پاکستان یا دیگر ملک تباہ ہو جائیں گے۔ تباہ نہیں ہوں گے۔ اگر ایکسپورٹ ہی سب کچھ ہے تو پھر G7 اور G20 میں مہنگائی کیوں ہے؟ بتائے یہ لبرل ٹولہ نہیں بتا سکتا۔ اس کا جواب صرف ایک دیندار ہی دے سکتا ہے، اور نگاہ مرشد کے فیض سے ہی دے سکتا ہے، اللہ کے فضل سے ہی دے سکتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا
اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبھا، الف عین یہ بے ہا الف، اعیبھا عیب، عین یہ بے عیب، تو عیب کا ذکر کیوں ہے، خالی سوراخ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یعنی جب حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں تو وہ عیب کا ذکر کرتے ہیں۔ اب عیب میں کئی تعویلیں ہو سکتی ہیں، کشتی اگر بادبان والی تھی اور اس کا بادبان توڑ دیا جائے تو وہ بھی تو عیب ہے، تو وہ سوراخ تو نہیں ہے۔ پھر دوسری بات کہ عیب ہونے میں کئی باتیں ہیں کہ وہ آگے اس عیب کو سمجھنے کے لیے اسی کا اگلا یعنی حصہ پڑھیں۔ وہ عیب کیوں انہوں نے ذکر کیا، وہ کشتی کو عیب دار کیوں بنایا، وجہ یہ بتائی، وَقَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، کہ ان کے پیچھے کہیں جو ابھی نظر سے پوشیدہ تھا دریا کا حصہ، وہاں پہ کہیں ملکن، ملک کا ذکر ہے، بادشاہ کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے بادشاہ خود آ کے تو کشتیاں نہیں پکڑتا تھا نا، اس کے سپاہی پکڑتے ہوں گے، تو جو بادشاہ کے سپاہی ہیں وہ بیسیکلی بادشاہ کی ٹیم کا حصہ ہیں، تو اسی لیے یہاں پہ پوری ٹیم کا ذکر کیے بغیر، اس کے جتھوں کا ذکر کیے بغیر، اس کے بندوق والے یا اس کے یعنی سپاہیوں کا ذکر کیے بغیر کہا گیا ملکن، ملک بادشاہ، ایسا بادشاہ یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہ وہ ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا، ایسا بادشاہ تھا۔ اب دیکھیں کہ کشتی وہ اخذ کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو کشتی درست ہوگی، ٹھیک ہوگی، جو اس بادشاہ یا اس کے سپاہیوں کی نظر میں اچھی ہوگی، وہ اس کو غصب کر لیں گے، چھین لیں گے، اور جو ان کی نظر میں عیب دار ہوگی اس کو وہ غصب نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے کہ وہ مساکین کی کشتی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو عیب دار بنا دیا۔ تو اب آپ اس کی مزید یعنی ایکسپلینیشن سنیں، تشریح سنیں، کہ جیسے ایک ہی چیز ہمارے معاشرے میں اچھی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے کے معاشرے میں وہ عیب شمار ہو سکتی ہے، یعنی ہماری خواتین یہاں پہ برقع پہنیں، نقاب کریں، کوئی حجاب لے لیں، تو ہم ان خواتین کی عزت و احترام دل سے کرتے ہیں کہ یہ با پردہ خواتین ہیں، اچھی ہیں، بڑی ماشاءاللہ ایک شاندار ان کی شخصیت ہے با پردہ ہو کے۔ لیکن یہی پردہ یورپ کے بادشاہوں کی نظر میں وہ ایک عیب ہے، یہ عیب کی ایک مثال ہے کہ جو ہمارے لیے اچھا ہے وہ ان کی نظر میں عیب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اگر ہم ایکسپورٹ انڈسٹری پہ آج جو دی جانے والی خصوصی سہولتیں ہیں اس کو ختم کر دیں تو یہ ایکسپورٹ انڈسٹری کی سہولتوں کا ختم کیا جانا یہ ان کی نظر میں عیب ہے، تو لہٰذا ایسے ایکسپورٹ بزنس کو عیب دار بنانا یہ 21ویں صدی میں لازم ہے اور الہامی اشارہ ہے، سبق ہے۔ مزید ایکسپلینیشن آپ سنیے گا کہ دوسری مثال، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جی ایکسپورٹ انڈسٹری بند ہو جائے گی تو کیا بنی نو آدم یہ معاذ اللہ مر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ 200 سال آپ پیچھے چلے جائیں، جب یہ برطانیہ نے کالونائزیشن کی، دنیا بھر کو غلام بنایا، یہ صنعتی انقلاب آیا، اس صنعتی انقلاب سے پہلے کیا دنیا زندہ نہیں تھی؟ تھی زندہ۔ ہندوستان والے، افریقہ والے، جنوبی امریکہ والے، آسٹریلیا والے سب اپنی اپنی جگہ پہ خوشحال تھے، رہ رہے تھے، جی رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بچے پیدا کر رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، نظام چل رہا تھا۔ لیکن پھر یہ آیا گورا، اس نے کی کالونائزیشن، اس نے دیا جناب دنیا کو صنعتی ترقی کا جناب ایک ایسا خواب کہ جس کو ہم آج سب بھگت رہے ہیں۔ اب آپ اس کا ایک اور پہلو سوچیں کہ جب صنعتی انقلاب سے پہلے دنیا زندہ تھی
تو کیا آج صنعتی انقلاب ختم کرنے کے بعد بھی دنیا زندہ رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک طرف انڈسٹری ہے اور ایک طرف یعنی لائف سٹاک ہے، زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے، دودھ ہے، مکھن ہے، جانور ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ نیچرل ہے۔ تو نیچرل اور صنعت، ان کو آپ یہ سوچیں، سمجھیں، بات سمجھیں کہ اگر یہ صنعت بند ہو جائے، ختم ہو جائے تو بنی نوع انسان زندہ رہیں گے، کیونکہ کھانے کو گندم مل رہی ہے، ٹھیک ہے، چاول مل رہے ہیں، باجرہ مل رہا ہے، پھل مل رہے ہیں، سبزیاں مل رہی ہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ سیکٹر ختم ہو جائے، نہ سبزی ہو نہ پھل ہو، تو یہ جتنے مرضی کارخانے ہیں، یہ 1 سے 5 ہو جائیں، 5 سے 50,000 ہو جائیں، یہ کیا کریں گے؟ کیسے سروائیول ہوگی اس بنی نوع آدم کی اس زمین دنیا پر کہ جب زراعت اور لائف سٹاک نہیں رہے گا تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ گویا کہ یہ انڈسٹری اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ہاں، یہ صنعتی انقلاب سے پہلے بھی حصہ زندہ تھا، لائف سٹاک اور زراعت، یہ آج بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ دوسری بات کہ یہ جو کشتی چیرنے کا واقعہ ہے، اس کو عیب دار بنائے جانے میں آپ یہ دیکھیں کہ ذکر کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا، اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور فرعون کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں کئی آیات میں ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا، لیکن یہاں پہ جب کشتی کو عیب دار بنائے جانے کا ذکر ہوا تو وراءہم ملکن، ملک کہا گیا، وہاں اس آیت میں فرعون کیوں نہیں کہا گیا؟ جب باقی اتنے سپاروں میں، اتنے چیپٹرز میں، اتنی صورتوں میں، اتنی آیات میں لفظ فرعون کا ذکر ہے، تو اس کشتی چیرنے کے واقعے میں حضرت خضر فرعون کا نام کیوں نہیں لیتے، ملک کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ سبق ہے کہ جب 21ویں صدی ہوگی، جب 9/11 وقوع پذیر ہو چکا ہوگا، تو اس سے بالکل ویری نیکسٹ جو آیت ہے، 71 نمبر آیت سورہ کاف کی، وہ کشتی چیرنے کی ہے۔ یعنی اگلا سبق یہ ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کی جو مراعات ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ باقی سارے کارخانے بھی تو کارخانے ہیں، پاکستان میں باقی سارے کارخانے بھی تو کارخانے ہیں۔ وہ کارخانہ جو کپڑا یا صابن بنا کے پاکستان کے اندر بیچ رہا ہے وہ بھی تو کارخانہ ہے، اس کو نہ امپورٹ پہ کوئی رعایت ملتی ہے اور نہ سامان بیچنے پہ کوئی رعایت ملتی ہے۔ سامان خریدے تو بھی ٹیکس دیتا ہے، سامان بیچے تو بھی ٹیکس دیتا ہے، جبکہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو بڑا اچھا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، واہ واہ، اس کو سامان امپورٹ کرنے پر بھی رعایت دی جاتی ہے اور سامان ایکسپورٹ کرنے پر بھی چھوٹ اور رعایتیں دی جاتی ہیں، کیونکہ یہ دجال کے ہم نواؤں کو، یاجوج اور ماجوج کو سرو کر رہا ہے، اسی لیے یہ ایکسپورٹ سیکٹر ان کا پیارا ہے، اور اسی لیے اس کو ان عیبہا، عیب دار بنائے جانے کا اشارہ دیا گیا کہ ایکسپورٹ بزنس کو آپ نے فوکس نہیں کرنا۔ اب آپ اس کو ایک اور زاویے سے سمجھیں۔ پاکستان کی اگر جی ڈی پی 348 ارب ڈالر ہے، اب یہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن آپ اس کا کانسیپٹ، اس کا تصور سمجھیں ذرا۔ 348 ارب ڈالر کی اکانومی ہو، معیشت ہو سالانہ، اور اس میں 2% گروتھ ابھی بھی ہو، ویسے تو پچھلے یعنی کئی سالوں میں 5-6% بھی رہی ہے، اور ابھی اتنی خرابیوں کے باوجود، اتنی قتل و غارت کے باوجود، اتنی دہشت گردی کے باوجود، اتنی یاجوج اور ماجوج کی بدماشی کے باوجود، لوٹ مار ڈاکے کے باوجود، ابھی بھی 348 ارب ڈالر سالانہ کی معیشت ہے پاکستان کی، الحمدللہ۔ تو اس میں سے بہت بڑا حصہ سروسز سیکٹر کا ہے، آئی ٹی سیکٹر کا ہے، زراعت کا ہے، لائف سٹاک کا ہے۔ تو 348 ارب ڈالر میں سے انڈسٹری کتنی ہے جی؟ تقریباً 25%۔ اب اس 25% میں سے
ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کتنی ہے جی؟ اس کا 25%. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 348 کا 25% کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی 87 ارب بنے گا. اب اس 87 ارب کا تقریباً 25% کریں گے تو وہ 22 ارب بنے گا. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ 348 ارب ڈالر میں سے ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ہے جی 22 ارب ڈالر کی، یا میکسیمم 31 ارب ڈالر کی. ٹھیک ہے، 348 ارب ڈالر میں سے 22 سے 31 ارب ڈالر جو ہے نا یہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے. تو باقی جو میجر جنک ہے، ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا حصہ جو ہے نا 326 ارب ڈالر یا اس سے بھی زیادہ، یہ حصہ تو ہمارا زراعت کا ہے، لائف سٹاک کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے نام پر جو ظلم و دجل باقی 326 ارب ڈالر کی اکانومی پہ ڈالا جاتا ہے، یعنی ایکسپورٹ انڈسٹری کے ڈالر کے بہانے سے باقی ساری معیشت کو جو نچوڑا اور خون چوسا جاتا ہے فارکس پیرٹی کے نام پر، اس کا دجل سمجھانا آپ کو مقصود ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو ان اغیبہا، اس کو فوکس سے ہٹانا ضروری ہے، اس کو پرائیورٹی میں نیچے لانا ضروری ہے. مقامی صنعت جو ملک میں پیداوار بیچتی ہے اور جو ایکسپورٹ کرنے والی انڈسٹری ہے، ان دونوں کو امپورٹ پہ یا سامان بیچنے پہ بالکل برابر قوانین بنانے چاہیے. یہ ہے ایکویلٹی، یہ ہے انسانی حقوق کی صحیح حقداری. اور جو مقامی صنعت ہے اور جو ایکسپورٹ والے ہیں دونوں کے لیے قوانین برابر بنائے جائیں، اور اس کے دجل کا اثر اس بڑے حصے پر نہ لاگو کیا جائے. 31 ارب ڈالر کی انڈسٹری کو 348 ارب ڈالر کے میجر جنک پر امپوز نہ کیا جائے کہ یہاں بھی سب مہنگائی کے دجل کا شکار ہو جائیں. تو اب آپ سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کشتی چیری اس میں ملک کا ذکر کیا، فرعون کا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کے جو ملک ہیں، وہ خاص سعودیہ کے الملک ہوں، ٹھیک ہے، یا وہ دنیا بھر کے کہیں بھی ہوں، شریف ہوں، خانزادے ہوں، قریشی ہوں، جو نام مرضی کہلاتے پھریں، اردن کے شاہ حسین صاحب ہوں، ٹھیک ہے، ان کو صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے ویسے. تو یہ سارے جتنے ملک ہیں یعنی جتنے بادشاہ ہیں، ان سب کے پاس جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ بزنس کا دجل ہے، وہ کشتی جو ٹریول کر کے بادشاہ تک پہنچتی ہے، یعنی جو ایکسپورٹ کا مال ہے، اس کو عیبدار بنانا ضروری ہے. یہ 21ویں صدی کا تقاضا ہے کہ جب اس ایکسپورٹ انڈسٹری کے دجل سے نکل آؤ گے اور لائف سٹاک کو پروموٹ کرو گے، زراعت کو پروموٹ کرو گے، اپنی مقامی سروسز کو پروموٹ کرو گے، تو اس دجل سے بچ جاؤ گے، ظالم بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کے دجل سے بچ جاؤ گے، IMF اور ورلڈ بینک کے چنگل سے بچ جاؤ گے. یہ ہے کشتی چیرنے کا سبق اور کشتی چیرنے کی حکمت، جو کہ 9/11 والے سورۃ الکہف کے رکوع سے بالکل اگلی آیت ہے. اور اب ایک اور پہلو سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کشتی چیرنے کو صرف سائنسی نقطہ نظر سے یا دنیاوی معاشی نقطہ نظر سے سوچیں گے تو یاد رکھو میرے دوستو، میرے بچوں، کہ سائنس محض مخلوقات کا علم ہے، یہ خالق کی ذات کا علم نہیں ہے. یعنی خالق کی ذات تک معرفت نہیں دیتا، خالق کی ذات تک رسائی نہیں دیتا یہ سائنس کا علم. اس کو یوں سمجھو کہ سائنس جو ہے نا وہ جاندار اس کو مانتی ہے جو بچے پیدا کرے، جبکہ اللہ تو بچہ پیدا کرنے سے پاک ہے. اس کا مطلب ہے یہ سائنس مخلوقات کا علم تو ہو سکتا ہے، چاند، سورج، ستارے، گلیکسی، کہکشاں، کائنات، مخلوقات کا علم تو ہو سکتا ہے، لیکن خالق تک معرفت کا علم نہیں ہے. یہ جو قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بہترین سائنسی فارمولے عطا فرما دیتا، سکھا دیتا،
اور ہر نبی اپنی امت کو سائنسی فارمولے سکھا دیتا تو آج ہر ملک کا ہر بندہ سائنس کا ماہر ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہ الہامی علم عطا فرمایا جو کہ جامع علم ہے، اس کے اندر انسانیت کا سبق بھی ہے، اس کے اندر سائنس کا سبق بھی ہے، یعنی سائنس دین کا ایک جزو ہو سکتا ہے، دین جو ہے وہ سائنس کا جزو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو عیب دار بنانے سے پاکستان ڈوب جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ حقائق کو آپ خود اینالائز کریں، سوچیں، دیکھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن کی حکمتوں پہ غور کریں۔ کشتی چیرے جانے کو اور کشتی کو عیب دار بنائے جانے کو ہزاروں سال بعد قرآن میں کیوں بیان کیا گیا اور اتنی واضح نشانیوں کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا کہ جب 21ویں صدی کا آغاز ہی 9/11 کے واقعے سے ہوگا تو اس کے فوراً بعد کشتی چیرنے والی آیت کیوں ہے؟ اس میں حکمت ہے۔ اور آج کے اس پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو اپنی پرائیورٹی لسٹ سے نیچے گرانا پڑے گا اور مقامی صنعت کو اٹھانا پڑے گا، دونوں کے قوانین برابر بنانے پڑیں گے، اور ان دونوں سے زیادہ لائیو سٹاک اور زراعت کو ترقی دینی پڑے گی۔ یہ ہے قرآن کا حل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حل، اور اس کی مزید تشریح انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔